کہتے جی کہ مولانا حق نواز جنگوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ فوت ہو گئے، اب ان کے بارے میں خیالات کی کیا بات ہے؟ وہ ایک صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے تھے، اور اپنے وقت میں انہوں نے شان صحابہ پہ قربانیاں دی ہیں، تحریکیں چلائی ہیں، بڑی مار کھائی ہے، بڑے ظلم برداشت کی ہے۔ وہ تو بالکل خالص سچے مجاہد آدمی تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ ماحول ہی اس کو تلخ کر دیتے۔ میں نے ایک دفعہ سوچا کہ بھی کسی طرح میں ان کو سمجھاؤں کہ یار یہ کافر 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 کافر، یہ ساری دنیا کو کافر بنا رہے ہو، یہ نعرہ درست نہیں ہے۔ اب ہر بندہ تو کافر نہیں ہوتا نا، کوئی جاہل ہے بیچارہ، جہالت کی وجہ سے شیعہ بنا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے۔ بہرحال میں ایک دفعہ پاکستان گیا، مجھے یاد ہے کہ چنی اوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، میں نے اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد پھر میں روانہ ہوا بہاولپور کے لیے۔ تو گورنمنٹ نے احترام کے لیے، استقبال کے لیے اسکواڈ دیا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ رہے حفاظت کے لیے۔ تو مجھے ایک چٹ ملی مولانا حق نواز کی کہ آپ کے ساتھ پولیس ہے اور میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، اور میں تو مجرم اشتہاری ہوں، میں کیسے ملوں آپ کو؟ اور یہ بدبخت تو مجھے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پکڑ لیں گے۔ بہرحال اور وہ کرتے یہ تھے کہ جب ایک ضلع کی حد ختم ہوتی تھی نا، تو اگلے ضلع کی پولیس کو اطلاع دے دی جاتی تھی، ان کی گاڑی آ جاتی تھی۔ ابھی حد ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے ان کو روکا، میں نے کہا یار مہربانی کرو، مجھے کوئی اسکواڈ نہیں چاہیے، نہ میں ان مولویوں میں ہوں جو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، طالب العلم ہوں۔ آپ مہربانی کر کے ایک تو آپ بھی واپس جائیں، اور آگے بھی اطلاع نہ کریں کہ وہ میرے لیے آئیں لینے کے لیے۔ ہم تو مجبور کیا ہے؟ جب میں نے کہہ دیا میری جان چھوڑو، بہرحال انہوں نے مان لیا اور چلے گئے۔ آگے ایک ہوٹل تھا، جیسے سڑکوں پہ ہوٹل ہوتے ہیں ٹرک ڈرائیوروں کے لیے، میں وہاں بیٹھا تو پڑھنا، وہاں آ کے مجھے بھیجا۔ تو میں نے ان کو انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے جنگ میں شیعہ نے کتوں کا جلوس نکالا، اور کتیا کے گل میں سیدہ عائشہ کا نام لے کے پٹا ڈالا ہوا تھا۔ ان کا پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں مجبور ہو گیا، مجھے بتایا میں کیا کروں؟ جو چیز میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اس کے بعد میں کیا زندہ رہوں؟ میں نے کہا چلو ایک بات تو مانو، تم شیعہ سے بھی لڑتے ہو اور حکومت سے بھی لڑتے ہو، یا تو حکومت سے لڑو یا شیعہ سے لڑو، دونوں کو دشمن بنا لیتے ہو تو کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ کم سے کم انتظامیہ اور حکومت سے تو نہ لڑو۔ انہوں نے کہا یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں۔ یہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہے، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی، ہمیں چائے پی، اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، شہید ہو گئے۔ ورنہ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی جماعت کو، میں نے کہا کب تک تاریخ، اس کو منظم کرو۔ یہ تو بالکل ایک ایسا تم نے ان کو اتنا ایڈوانس کر دیا ہے کہ اب وہ کسی مولوی سے بھی قابو نہیں آتے۔ انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ عمل کر رہے تھے بیچارے، لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان کی شہادت کے موقع پر میں وہی تھا۔ مجھے ملتان میں اطلاع ملی کہ حضرت شہید ہو گئے ہیں اور جنازہ ہے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ میں وہاں ہوں، تو ان نے بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ جنازہ مکی صاحب پڑھائیں گے۔ اب
مسئلہ یہ تھا کہ راستے میں جناب ساری چوکیاں لگا دی گئیں، پولیس بیٹھ گئی، کسی باہر والے کو گاڑی اس طرف جانے ہی نہیں دیتے تھے تاکہ وہاں اتنا بڑا اجتماع نہ ہو جائے۔ تو میں نے کمشنر کو ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا یار میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، تم میرے دوست ہو، کوئی حل کرو مجھے وہاں پہنچانے کا۔ انہوں نے کہا میں اپنی گاڑی بھیجتا ہوں، اس پہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا، آپ کو کوئی نہیں روکے، آپ جائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو لڑانے کے لیے تقریر نہیں کرتے ہو بلکہ ملانے کے لیے تقریر کرتے ہو۔ تو اس بیچارے نے مجھے گاڑی بھیجی، میں پہنچا، اور این ٹائم جب کہ جنازہ بالکل تیار ہو چکا تھا اور الحمدللہ حضرت درخواستی مسئلے پہ کھڑے ہو گئے تھے، پھر میں بھی تھوڑا پیچھے ہو گیا تاکہ حضرت جب کھڑے ہیں تو میں کیا کہوں کہ حضرت کو ہٹاؤ اور مجھے کہو میں پڑھاؤں۔ حضرت تو ہمارے بھی شیخ ہیں، سب کے شیخ ہیں، تو ہمیں ان کا جنازہ بھی الحمدللہ نصیب ہوا۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اور یا اللہ جتنے بھی مظلوم بے گناہ شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔